پروسیسڈ فوڈ کو لے کے ابھی آپ نیچے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ لوگ آج کل خود بھی پروسیس فوڈ کھاتے ہیں. اگر اس کو ہم دوسرا نام دیں تو جنک فوڈ ہے. اور میں اپنی کچھ ویڈیوز میں جنک فوڈ کے بارے میں بات کرتا تھا کہ اس کا دماغ پہ بڑا نقصان ہوتا ہے. ایز اے والدین اگر ہم بات کریں, ایز اے ٹین ایج بات کریں, ایک جنریشن زی ہے, وہ لوگ جن کی عمریں ابھی آج کل ہوں گی 20-21 سال 16 سال, یہ وہ لوگ پروسیس فوڈز کھاتے ہیں, جنک فوڈ کھاتے ہیں. وہ تیار چیزیں لاتے ہیں جن کو آپ ریڈی ٹو میک اوون میں گرم کر کے فرائی کر کے کھا لیتے ہیں. اس کا چلے دماغ پہ تو اثر ہے, اس کا لیور پہ کتنا برا, یا ہمارے معدے کے ڈائجسٹو سسٹم پہ کتنا برا اثر ہے. بالکل، یہ بہت زیادہ اہم سوال ہے اور آج کل اس پہ بہت زیادہ ریسرچ ہو رہا ہے. بات یہ ہے نا کہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ہماری آج کل جو سب سے زیادہ ریسرچ جس پہ ہو رہی ہے وہ ہے مائکرو بایوٹا آف ہیومنز، یعنی انسان کے جسم میں بیکٹیریا، ایسے بیکٹیریا جو انسان کو فائدہ پہنچاتے ہیں، وہ ان کی تعداد جو ہے وہ 100 ٹریلین. اچھا 100 وہ ٹریلین ہے. مائکرو آرگینزم جو ہے وہ صرف آپ کے انٹسٹائنز میں موجود ہے، اور ان میں اکثر جو ہے وہ انسان کے صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن ان میں ایسے بھی ہیں جو کہ انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور ان میں ایک بیلنس ہوتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ جب ہم یعنی نیچرل فوڈ نہیں کھاتے، ہم پروسیس فوڈ وہ ہم یوز کرتے ہیں، جو بھی یوز کرتا ہے، ہم ایسے خوراک کھاتے ہیں جس میں یعنی اگر سبزیاں بھی آج کل کوئی لے رہے تو اس میں پیسٹی سائڈز ہوتی یعنی کہ جو بالکل. اور یہ جو پروسیس فوڈ میں یہ پریزرویٹیوز ہوتے ہیں. یہ پریزرویٹیوز اس کے متعلق پہلے یہ تھا کہ یہ بالکل صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، لیکن اب بھی اس پہ اسٹڈیز آ رہی ہیں کہ ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو کہ کارسینوجنس ہیں، ان سے کینسر ہو سکتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ ہم مطلب آج سے اگر ہم 80-100 سال پہلے دیکھ لیں تو یعنی دنیا میں یعنی کیمیکلز جو ہے تو وہ 20-25 تک یعنی وہ ایگزسٹ کرتی تھی. آج کل 80,000 سے زیادہ کیمیکلز ہیں، جس میں یعنی جو ہم صابن یوز کرتے ہیں، ہم شیمپو یوز کرتے ہیں، ہم مطلب جو بھی یعنی ہم یہ پلاسٹک جو ہے یہ بہت زیادہ صحت کے لیے نقصان دہ. تو یہ چیزیں ان کا اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کے جو انٹسٹائنز ہیں اس میں انسان کے انٹسٹائن میں ایک لیئر ہوتی ہے جو کہ بلڈ کو انٹسٹائن کے جو کانٹینٹ ہوتے ہیں ہمارے انٹسٹائن میں، جو خوراک جو بھی ہوتا ہے، بیکٹیریا ہوتے ہیں، ان کے درمیان ایک لیئر ہوتی ہے جس کو ایپیتھیلیل لیئر کہتے ہیں. وہ لیئر جو ہے اگر اس کو نقصان پہنچتا ہے، اور یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ پروسیس فوڈ ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے. اس کے علاوہ اینٹی بایوٹک، ان کے علاوہ جو مطلب یعنی اور ایسی یہ فوڈ میں جو مطلب یعنی ملاوٹ وغیرہ جو ہوتی ہیں، اس کے علاوہ سٹریس، یہ سب چیزیں انسان کے جو یعنی ایپیتھیلیل سیلز ہیں ان کو نقصان پہنچاتی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان سیلز میں جو ٹائٹ جنکشنز ہوتی ہیں، وہ ٹائٹ جنکشن جو ہے وہ کھل جاتی ہیں، پرمیبلٹی ان کی زیادہ ہو جاتی ہے. یعنی کہ جو وہ ایک کنکریٹ دیوار ہوتی ہے، آپ اس میں یہ جو نیچرل آپ جو یہ پیسٹیسائڈ اور پروسیس فوڈز کھا رہے ہوتے ہیں، آپ اس کنکریٹ دیوار میں سوراخی کرتے ہیں. بالکل. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو یعنی بیکٹیریا، جو ٹاکسنز، جو انڈائجسٹڈ فوڈ، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کے بلڈ سٹریم میں چلی جاتی. جب بلڈ سٹریم میں چلی جاتی ہیں تو وہاں پہ امیون سسٹم جو ہے وہ
مطلب اس کے خلاف اس کے خلاف ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور انفلیمیشن شروع ہو جاتی ہے. تو جس طرح آپ نے کہا کہ ان کا برین نہیں، پھر ان کا اثر یعنی پوٹینشلی انسان کے جسم میں جو بھی آرگن ہے، کیونکہ جب ایک چیز آپ کے بلڈ میں چلی جاتی ہیں تو وہ آپ کے ہارٹ کو بھی متاثر کرتی ہیں، آپ کے لنگس کو بھی متاثر کرتی ہیں، آپ کے جو لیور کو بھی متاثر کرتی ہیں، آپ کے کڈنیز کو بھی متاثر کرتی ہیں، آپ کے جو برین ہے اس کو بھی متاثر کرتی ہیں. اور آج کل ایک ٹرم بہت زیادہ یوز ہو رہی ہے، برین فاگ سر. بالکل برین فاگ مجھے ہوا تھا سر، جب میں کووڈ سے میں ریکور ہوا تھا تو مجھے 2 مہینے برین فاگ ہوا تھا کووڈ کے بعد. تو یہ برین فاگ، اس میں بیسک اس کی جو یعنی پیتھوفیزیالوجی ہے، یعنی بیسک جو ابنارمیلٹی ہے، وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک امیون پروسیس جب شروع ہوتا ہے تو وہ انفلیمیٹری سبسٹانسز آپ کے برین میں چلی جاتی، آپ کے بلڈ برین بیریئر کو کراس کرتی ہیں اور وہاں پہ پھر آپ کے برین کو نقصان پہنچاتی. یہ چیزیں جو ہے یہ مطلب یعنی یہ پروسیس فوڈ ہو گیا، بہت سی یہ کیمیکلز ہو گئی، یہ سٹریس ہو گیا، یہ یعنی انڈسکریمنیٹ یوز آف اینٹی بایوٹکس، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہیں. اور یہ انسان کے جو مائکرو بایاٹا ہے اس کے کمپوزیشن کو یہ بالکل چینج کرتی ہیں. ان میں یہ جو ٹاکسک جو پیتھوجینک بیکٹیریا ہوتی ہیں ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے، اور جو پروٹیکٹیو اور جو یوزفل بیکٹیریا ہوتی ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور یہ ہارمفل ان کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے. تو یہ مطلب ایک کیسکیڈ کو یہ مطلب ایک وش سائیکل کو یہ کھول دیتے ہیں. پھر وہ مطلب یعنی انٹسٹائنس کا جو ابنارمیلٹی ہوتی ہے وہ بلڈ میں چلی جاتی ہے، اور بلڈ سے پھر سارے جسم میں. تو یہ ایک پروسیس چلتا ہے. اور اس سے ایک اور چیز جو کہ ریسرچ میں آئی ہے کہ اس سے آٹو امیون ڈیزیزز بہت زیادہ، ان کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ آٹو امیون یہ ہے کہ انسان کا اپنے جسم کے سیلز اس کے خلاف جب اینٹی باڈیز بناتی ہیں اس کو ڈسٹرائے کرنا شروع ہو جاتی ہے. تو جب یہ باہر سے سبسٹانسز جاتے ہیں اور یہ ہمارے سیلز یا مطلب پروٹینز وغیرہ یہ اس کے ساتھ یعنی جب اس کے ساتھ یہ چپک جاتے ہیں تو وہ سیل یا وہ پروٹین یا وہ مطلب مالیکیول وہ جو بھی ہے وہ ہمارے بدن کے لیے فارن آرگینزم بن جاتا ہے، اور پھر ہمارا امیون سسٹم جو ہے تو اس کو ڈسٹرائے کرنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس سے آٹو امیون جو پروسیس ہے وہ اس میں آتا ہے. اور یہ یعنی ریسرچ نے یہ ثابت کیا ہے کہ الزائمر ڈیزیز یا ملٹیپل سکلیروسس یہ سارے جو ہیں یہ آٹو امیون پروسیس ہیں. اور ان کا جو یعنی جہاں سے یہ شروع ہوتے ہیں وہ گٹ ہے. دوستو اگر آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کا مکمل پوڈ کاسٹ ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے، اس کا لنک ہمارے ڈسکرپشن میں ضرور موجود ہوگا. چلیے وہاں پہ ملتے ہیں.